You are watching Rahinijar TV with Ilama Sayyid Abdul Basit Bukhari. سود کے حوالے سے قرآن حکیم نے واضح طور پر بیان کیا ہے۔ سود ربا کو سود کہا جاتا ہے۔ بار بار یہ لفظ آیت میں ربا کا استعمال ہوا ہے۔ ربا کا مطلب ہے زیادتی، سود۔ فرمایا کہ قیامت کے دن جن لوگوں نے سود کھایا ہوا ہوگا وہ ایسے ہوں گے جیسے مخبوط الحواس پاگل شخص ہوتا ہے۔ یہ شیطان اسے چھو کر گزر جائے اور وہ شیطانی رستے پر گامزن رہتا ہے۔ ایسا شخص جو زندگی میں رہتے ہوئے احکامات خدا کی دھجیاں اڑاتا رہے اور وہ سود خوری کرتا رہے، یہ شخص رحمان کے رستے پر نہیں ہے، شیطان کے رستے پر ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو خرید و فروخت ہے یہ سود ہی کی طرح ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص نے 5 روپے کی کوئی چیز لائی دکان پر، وہ آپ کو 6 روپے کی بیچتا ہے، 5 کی چیز لا کر 6 کی بیچتا ہے، تو ایک ان پڑھ اور جاہل قسم کا جو دماغ ہوتا ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ 5 سے 6 روپے زیادتی ہو گئی، تو سود میں بھی تو یہی ہے، جبکہ یہ دونوں مسئلے الگ ہیں۔ جب کوئی شخص بیع کر رہا ہوتا ہے، وہ 5 کی چیز لاتا ہے، 6 روپے میں بیچتا ہے، تو گویا وہ وہاں پر اس کی محنت شامل ہوتی ہے، اس کا کرایہ شامل ہوتا ہے، یہ چیزیں شامل ہو جاتی ہیں۔ جبکہ سود میں ایسا نہیں ہے۔ سود کسی بندے کو جب دیا جاتا ہے کہ میں تجھے 5 روپے دے رہا ہوں، تو جو مدت پر جس مدت پر تو نے وقت پر واپس کرنا ہے 6 روپے دے گا، تو یہ جو زیادتی ہے یہ سود کہلائے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ہے صدقہ، ایک ہے سود۔ صدقہ جو ہے یہ سود اور صدقہ بالکل یہ متضاد چیزیں ہیں، یہ ایک نہیں ہے، بالکل متضاد ہیں۔ صدقہ میں انسان اپنے مال کو کم کر دیتا ہے۔ میرے پاس 10 روپے، میں نفلی صدقہ کرنا چاہتا ہوں، تو میں اگر اس میں سے 6 روپے دوں گا وہ 4 رہ جائے گا، واپس مجھے امید نہیں ہوگی کہ 6 واپس آئے گا، وہ 4 ہی رہے گا۔ سود میں اگر میں 6 روپے دوں گا تو میں کہوں گا 8 روپے آئیں، تو میرے ذہن میں ہوگا کہ جب مقررہ مدت پر مجھے واپس ملے گا 8 ملے گا، تو 4 میرے پاس پہلے تھے، 8 یہ ہو جائیں گے، یہ 12 روپے ہو جائیں گے۔ جبکہ صدقہ میں کہوں گا میرے پاس 4 ہی بچ چکے ہیں۔ صدقے سے مال بظاہری طور پر کم ہو رہا ہوتا ہے، سود سے ظاہری طور پر مال بڑھ رہا ہوتا ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اصل میں سود کا انجام کمی ہے، صدقے کا انجام جو ہے یہ بڑھوتری ہے۔ کوئی شخص صدقہ کرتا ہے، اب کریڈٹ اسے بارگاہ رب ذوالجلال سے ملے گا۔ اس اللہ کا وعدہ ہے میرے رستے میں 1 خرچ کرو گے میں 10 گنا زیادہ دوں گا۔ اور سود جو انسان جتنا امیر کبیر ہو وہ سود دیتا ہے، یاد رکھیں کہ اس سود دینے کی وجہ سے اس کے مال میں برکت ختم کر دی جائے گی، اور پھر اس کا مال جتنا زیادہ ہوگا اس کی زندگی میں سکون نہیں ہوگا، اور وہ سوچے گا کہ اتنے پیسے آ رہے ہوتے ہیں میرے پاس، یہ جاتے کدھر ہیں، کوئی سمجھ نہیں آتی۔ تو گویا کو اس کے مال میں کہیں نہ کہیں پر ہیرا پھیری، کہیں نہ کہیں پر حرام شامل ہے۔ وہ رشوت کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، وہ سود کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے۔ فرمایا بروز محشر یہ جو سود خور ہے اسے اٹھایا جائے گا، یہ پاگلوں کی شکل میں اسے اٹھایا جائے گا، اور ایسا پاگل جسے شیطان چھو کر گزر جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہونے والی لاریب کلام جو ہمارے لیے مشعل راہ ہے، اگر اس کا دامن تھام لیا جائے۔ آج کل اگر کوئی یہ کہے نا سود کے بغیر گزارا نہیں ہے، تو پھر قرآن پاک کی جو آیات نازل ہوئی ہیں، جو دین سارا آیا ہے، پھر اس کا مقصد کیا تھا؟ ہمیں تنگی برداشت کرنی ہوگی، پریشانیاں برداشت کرنی ہوں گی، لیکن سود کو چھوڑنا ہوگا۔ باہر کے ممالک سے چونکہ میرا اپنا علم تعلیم کے حوالے سے لوگوں کے ساتھ رابطہ رہتا ہے، تو مسائل اکثر وہ پوچھتے ہیں، تو بلکہ میں ایک شخص کو تو اپریشیٹ کروں گا، جوان سال ہیں، انہوں نے مجھے مسئلہ پوچھا ہے کہ میں کاروبار کرنا چاہتا ہوں، اس میں جو میں لون لے رہا ہوں بینک سے،
اس میں سود شامل ہے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ اگر آپ یہ لون نہ لیں، پھر وہ کہتے ہیں پھر نارمل میرا گزارا ہوتا رہے گا۔ ان کا نام عمر ہے، اور میں نے کہا آپ کا نارمل گزارا ہوتا رہے گا، تو اگر آپ سود لیں پھر کیا؟ وہ کہتے ہیں اگر سود لیں تو میرے اور بھی دوست ہیں بہت اچھا گزارا ہو رہا ہے۔ تو میں نے کہا اگر یہ نارمل گزارا ہو جائے اور آخرت سنور جائے، پھر انہوں نے کچھ 1.5-2 مہینے کے بعد مجھے یہ بتایا کہ میں نے اس کاروبار کو چھوڑ دیا تھا، میں نے وہ نہیں کیا۔ بندے کی عمر ہے 35-38 سال۔ تو دیکھیں اتنی ایمان موجود ہونا چاہیے۔ ہمارے وہاں پر ایمان بجانا مشکل ہے، کیونکہ وہاں پر ہر دوسرا بندہ اس زد میں ہے۔ تو یہاں پر پاکستان میں اگر بندہ محفوظ نہیں ہے تو وہاں بیرون ممالک بیٹھا ہوا اگر محفوظ ہے تو یہ سب سے بڑا جہاد ہے، اور جو جہاد کے نفس ہو رہی ہوتی ہے، وہاں پر کوئی دیکھ تو نہیں رہا۔ تو سود خوری ایسی لعنت ہے کہ وقتی آپ کو فائدہ دے گا یا لوگوں کے سامنے آپ کو فائدہ دے گا۔ پاکستان میں بھی ہم سے مسئلہ پوچھا جاتا ہے، مسئلہ بھی پوچھ لیتے ہیں، سارا کچھ کرتے وہی ہیں جو ان کی مرضی ہوتی ہے۔ پھر ایک اور ہمارے انتہائی قریبی دوست ہیں کہ انہیں جب یہ مسئلے کا پتہ چلا، ان کا کریانہ سٹور تھا باہر، تو جہاں پہ باہر بیرون ممالک جو لوگ جاتے رہتے ہیں انہیں پتہ ہے کریانہ جتنے بھی سٹور ہیں وہاں پر شراب تو بکتی ہے کریانہ سٹور پر۔ انہیں پتہ چلا ہے کہ شراب لانے والا، بیچنے والا، بنانے والا یہ سارے ہی اس کام میں شامل ہوتے ہیں، تو حرام ہو جاتا ہے۔ ان کی 4 دکانیں تھیں، چاروں کی چاروں اسی طرح ہی دے دی ہیں۔ کوئی 1-2 قسطیں انہیں ملی ہیں، انہوں نے وہ پیسہ بھی اٹھا کر مدرسے کسی میں دے دیا ہے کہ یہ میں اپنے کام میں نہیں لا سکتا۔ ٹھیک ہے، تو ایمان موجود ہے لوگوں کے اندر۔ اب دیکھیں کہ کون رحمانی رستے پر چلتا ہے، اور یہ آسان جملہ ہے کہ دیکھا جائے گا، ابھی قیامت بہت دور ہے، دیکھا نہیں جائے گا۔ اس وقت ان کی چیخ و پکار جو ہوگی نا، وہ دوزخی بھی تنگ ہو رہے ہوں گے کہ یہ کس قسم کی چیخ و پکار ہے، انہوں نے کس قسم کا گناہ کیا ہے۔ تو سود خوری ایسی لعنت ہے جس کا گناہ میں اکثر بیان کرتا ہوں، سب سے کم ترین جو گناہ ہے وہ اپنی ماں کے ساتھ 36 دفعہ زنا کرنے کے برابر ہے۔ اگر اس گناہ کو سامنے رکھنے کے بعد سود سے برات کا اعلان کر دیں کہ ہم نے اس طرف جانا نہیں ہے، چاہے ہمارے بچے بھوکے مر جائیں، چاہے ہمیں کسی قسم کا کوئی فائدہ نہ ہو، ہمیں راتوں کو نیند نہ آئے، ہمیں 12 گھنٹے کے بجائے 15 گھنٹے مزدوری کرنی پڑے، ہمیں یہ مشقت برداشت ہے، ہمیں یہ گناہ برداشت نہیں ہے۔ لیکن یہ ہم سب کو سوچنا ہوگا، پھر اس پر عمل کرنا ہوگا۔ صرف زبان سے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا، ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو باعمل انسان بنائے۔